بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر۔ ناظرین، آج ہم یہ بات کریں گے کہ شادی سے پہلے، یعنی اپنی بیٹیوں کی شادی سے پہلے انہیں 4 باتیں لازمی سمجھا دیجیے۔ اچھا، اگر آپ کی بیٹیاں بڑی ہو چکی ہیں اور ان کی شادی کی عمر قریب ہے تو پھر تو آپ کو یہ باتیں ان کو سکھا دینی چاہیے بہت اچھے انداز سے، بہت اچھے الفاظ سے۔ لیکن اگر آپ کے بچے اگر چھوٹے ہیں تو پھر آپ کو یہ باتیں سکھانی ہیں اپنے الفاظ سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ اچھا، ہم اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں سکھائیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی آنے والی زندگی ایک بہت خوبصورت زندگی گزرے گی، وہ بھی ایک ٹینشن فری زندگی گزاریں گے اور والدین یعنی ہم بھی ایک ٹینشن فری زندگی گزاریں گے۔ اگر ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش ہوں تو اس سے بڑی زندگی میں کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح جب ہم اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں اپنے طرز عمل سے سکھائیں گے، رول ماڈل بن کے سکھائیں گے، تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اپنی زندگیاں بھی بہت خوبصورت ہو جائیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے ناظرین، ہم بیٹیوں کو ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ سسرال جاؤ گی تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یا ہم ان کے رشتوں کے لیے فکر مند بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں تیار نہیں کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جب وہ ایک نئی جگہ جائیں، نئے گھر میں جائیں تو بہت آسانی سے اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کر لیں۔ بالکل تو آج کی ویڈیو کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بیٹیاں پہلے سے اس چیز کو سمجھ لیں کہ وہاں جا کے مجھے کس طرح سے ایڈجسٹ ہونا ہے اور کتنی آسانی سے مجھے ان لوگوں میں گھلنا ملنا ہے۔ بالکل۔ تو کون سی باتیں 4 جو آپ نے جمع کی ہیں؟ جمع کی ہیں بھائی، جو میں 4 باتیں آج جمع کی ہیں تو ان میں سے پہلی بات ہے مزاج شناس بنائیں۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ بعض دفعہ ہم اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ اس کا مزاج ہے کس طرح کا۔ مزاج شناس بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کیا طریقہ ہے اس کا؟ دیکھیں، ہر شخص کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے، سب کے مزاج ایک جیسے تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ہر شخص کا مزاج الگ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا شوہر اس کی خوشی کس چیز میں، کس چیز پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں، یا وہ کون سی باتیں ہیں جس پہ اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں، ویسے تو مردوں کو بہت ساری باتوں پہ غصہ آتا ہے، بہت سارے مردوں کو تو ہر بات پہ غصہ آتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ اس کو شدید غصہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے، جس پہ اس کے لیے کمپرومائز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ بھائی مجھے چاہیے وقت پہ کھانا ہونا چاہیے، اور بچوں کی پڑھائی کا ایک مخصوص ٹائم ہونا چاہیے، اور ہمارے سونے کا ٹائم ہونا چاہیے، اور ہماری ویڈیو بننے کا ایک مخصوص ٹائم ہونا چاہیے۔ یہ 4 باتیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اگر اس پہ عمل نہیں ہو، فار ایگزامپل میں ایک ایسا مرد ہوں جس کو ان باتوں پہ شدید غصہ ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو شروعات یہیں سے کرنا چاہیے کہ کم از کم دن کے 20 کاموں میں سے ان 4 کاموں کو تو لازمی فوکسڈ ہو کے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ یہ 4 کام پورے کر رہی ہیں، یا ان میں سے 3 کام بھی کر رہی ہیں، تو میں بولوں گا چلو صحیح ہے یار، کھانے میں اگر تھوڑی سی دیر ہو بھی گئی ہے یا آج ہم نے باہر سے آرڈر کر بھی دیا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ان 4 باتوں میں وہ جو موسٹ امپورٹنٹ 3 باتیں تھیں وہ تو یہ کر رہی ہیں نا، میں وہ چوتھی بات بھی برداشت کر لوں گا، اور جو 4-5 کام نہیں ہو سکیں گے میں ان کو بھی برداشت کر لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میری وہ بنیادی چیزیں مکمل کر دی ہیں جس سے مجھے گریٹر سکون ملنا تھا، مجھے گریٹر پلیجر ملنا تھا، تو انہوں نے ان باتوں کا خیال رکھ لیا۔ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے شریک حیات کو کن باتوں پہ شدید غصہ آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے انسان بہت ساری باتوں سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کن باتوں میں بہت زیادہ خوشی ہے۔ خواتین کہتی ہیں ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی تو ان کی خوشی ہے، واقعی میں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں 20%، کچھ چیزیں ہوتی ہیں 80%، یعنی کچھ چیزوں میں انسان کی خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ، 80% خوشی ان چند 2-3 کاموں سے ہوتی ہے، اور باقی 20% جو خوشی ملتی ہے ان کو باقی بہت سارے کاموں سے مل کے ملتی ہے۔ تو آپ کو ان 80% کو کور کرنا ہے جس کی وجہ سے باقی زندگی خود بخود خوبصورت ہو جائے۔ غصے میں بھی یہی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو 80% غصہ کن باتوں پہ آتا ہے اور 20% کن باتوں پہ آتا ہے۔ آپ 20% کو بھول جائیے شروع میں، بالکل ایسا ہی ہے۔ 80% والی چیزوں کو اگر آپ نے بھرپور طریقے سے فوکس کر لیا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ چیزیں بھی کور ہوں گی۔ یہی آپ کو خوشی کے معاملے میں کرنا ہے۔ جن باتوں پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کے شریک حیات کہ آپ جو ہے ان کے گھر والوں سے بہت اچھی طرح سے برتاؤ کریں۔ آپ بولیں یار میں اتنے سارے کام کرتی ہوں، یہ تو نہیں کر رہی، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، تو کوشش کریں کہ مزاج سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو خواتین سمجھدار ہوتی ہیں
وہ اپنے شوہر کا مزاج سمجھ کے اس کے 3-4 کام کر کے اس سے درجنوں کام نکلوا لیتی ہے. ایسے ہی ہے. یعنی یہ کرنے میں آپ کا نقصان نہیں ہے, یہ کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, یہ کرنے سے آپ دب نہیں جائیں گے, یہ کرنے کے بعد آپ دبا لیں گے. یعنی مرد کو پتہ ہے کہ یار یہ میرے اتنے بڑا مسئلہ حل کر رہی ہے, تو اس کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں ہے. تو یہ بڑا ٹاپک تھا, اس لیے ہم نے اس کو زیادہ ٹائم دیا. مزاج آشنائی سکھائیے اور آپ بھی سیکھیے. اگر آپ مرد ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی بیوی کا مزاج سمجھیں. بہت ساری خواتین کو لگتا ہے کہ ہم صرف انہیں کو سکھا رہے ہیں, نہیں, ہم کہتے ہیں اگر مرد ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سمجھدار مرد ہیں تو جو باتیں بیوی کو سکھا رہے ہیں وہ باتیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ دونوں انسان ہیں, دونوں کا دماغ ہے جو تقریباً ایک ہی طرح سے فنکشن کرتا ہے. تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. جی بالکل. سیکنڈ پوائنٹ. دوسری بات جو ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں, اور یہ لگتا ہے مجھے زیادہ اہم بات ہے, ساری باتیں اہم ہیں کیونکہ یہ بتا رہی ہیں تو زیادہ اہم نہیں, پہلی بات میں نہیں بتائی تھی. دوسری بات دیکھیے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں اہم ہے کہ جب ہمارے پاس کاؤنسلنگ آتی ہے اور میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے آتی ہے, تو یہ پرابلم مجھے بہت نظر آتا ہے, کمپیئر کرنا. یعنی لڑکیاں اپنے شوہر کو اپنے باپ سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں. کوئی بات ہوتی ہے, نہیں ہمارے شوہر اس طرح کرتے ہیں, اگر میں کہتی ہوں نہیں شوہر عام طور پہ اس طرح کام کر جاتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, نہیں ایسا تو نہیں ہے, ہمارے بابا تو ایسے نہیں تھے, یا ہمارے پاپا نے کبھی اس طرح نہیں کیا, ہمارے پاپا تو یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. لیکن کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بیٹی نہیں سمجھ پاتی اپنے باپ کی, یعنی کہ وہ نیگیٹو چیزیں جو بیٹی کے سامنے نہیں ہوتی ہیں بیوی کو معلوم ہوتی ہیں. اب جیسے ہادیہ ہے, ہادیہ کے لیے زبیر بہت اچھے ہوں گے, بہت زبردست بہترین, کوئی نیگیٹو بات ہی نہیں ہوگی زبیر کے اندر, لیکن میں بیوی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کون کون سی نیگیٹو چیزیں بھی ان کے اندر ہیں. اچھا, بالکل. اب ایسے علی ہے, اب علی اپنی بیوی کو کمپیئر کرے مجھ سے اور کہے کہ میری ماما تو یہ کرتی تھیں, میری ماما تو ایسی تھیں, لیکن اس کو تو نہیں معلوم میرے اندر کیا نیگیٹو چیزیں ہیں, زبیر کو کیا پرابلمز ہوئی ہیں میری وجہ سے, وہ تو یہ جانتے ہیں. تو دیکھیں, کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب بیٹیاں کمپیئر کرتی ہیں اپنے شوہر کو اپنے باپ سے, انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی ماں نے بھی کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کے باپ کی وجہ سے, کتنی اذیتیں سہی ہیں. ظاہر سی بات ہے, ماں بھی بہت ساری باتیں بیٹے سے شیئر نہیں کرتی ہے اپنے شوہر کے متعلق. ایک پردہ ہوتا ہے, ایک لحاظ ہوتا ہے میاں بیوی کا کہ وہ اپنی باتیں شیئر نہیں کرتے ہر طرح کی, لیکن بیٹی کے سامنے تو باپ بالکل پازیٹیو ہوتے ہیں نا, تو وہ ویسے ہی ان کو کمپیئر کرتی ہیں اپنے شوہر سے, جو بالکل غلط ہے. بالکل. یہ بعض اوقات اپنے بھائیوں سے کمپیئر کرتی ہوتی ہے. بالکل. جب بھائیوں نے چاہے شروع میں ان کا جینا حرام کیا ہو شادی سے پہلے, لیکن شادی کے بعد وہ بھی ہیرو بن جاتے ہیں. ہاں, ہمارے بھائی تو یوں کرتے ہیں, وہ یوں خیال رکھتے ہیں. اچھا, آپ کی اس بات پہ مجھے ایک مثال یاد آئی, ایک ایگزامپل میں دے دوں. آپ لوگ بھی کہیں گے ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایگزامپل دے دیتی ہوں, لیکن دیکھیں ایگزامپل سے سمجھنا آسان ہوتا ہے. جیسے میری ایک دوست ہے, اس کی شادی ہوئی, اب اس کی ڈائیورس ہو گئی ہے, تو شادی سے پہلے بہت پریشان تھی اپنے گھر والوں سے. گھر والوں سے مراد ہے کہ اپنی دادی سے بھی, اپنے دادا سے بھی, اپنے پھوپھیوں سے بھی, کہ پھوپھی آ جاتی ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں, وہ ایسا. اچھا, سب باتیں ہمیں معلوم تھیں. جب شادی ہوئی اور شادی کے بعد اس کو سسرال کا ماحول ملا, اب وہ کہتی ہے کہ ہماری دادی نے تو کبھی بھی ہماری اماں کو صبح نہیں اٹھایا کہ اٹھو ناشتہ بناؤ, وہ تو خود کر لیتی تھی بیچاری اپنا ناشتہ, اور میرے ساتھ میں صبح صبح اٹھاتی ہیں کہ میرا ناشتہ بناؤ. یا ہماری پھوپھیوں نے تو آئے کبھی نہیں کہا ہماری ماما سے یہ کہ بھائی آپ نے یہ چیز یہاں کیوں رکھ دی, آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا, کبھی کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. اور میری نندیں تو باہر ہوتے ہوئے ہر معاملے میں مجھ پہ وہ کر رہی ہوتی کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں نہیں کیا, اس کا خیال کیوں نہیں رکھا. ہمارے گھر کا ماحول اتنا پازیٹیو تھا, اور سسرال کا ماحول تو ایسا ہے کہ میرا رہنا مشکل ہو گیا. میں حیران رہ گئی کہ پہلے جو باتیں اس کو بالکل نیگیٹو نظر آتی تھیں اپنے خاندان کی, اس وقت اتنی نظر آ رہی ہے اس کو پازیٹیو, اور سسرال والوں کی ہر بات اس کو نیگیٹو نظر آ رہی ہے. اور آخر میں رزلٹ کیا نکلا کہ ڈائیورس ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر بات میں کمپیئر کمپیئر کمپیئر. تو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے جب ہم کمپیئر ہی کرتے رہیں گے؟ بالکل. اچھا, کمپیئر میں بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سامنے والے کی صرف اور صرف برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور اپنے رشتہ داروں کی صرف اچھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک جگہ جو ہے صرف اچھائیاں ہوں, ایک جگہ صرف برائیاں ہوں. تو کمپیئر کرنا انسان کو بہت تیزی کے ساتھ ناشکرا بنا دیتا ہے, اور ناشکرے لوگ اپنی زندگی بہت بڑے عذاب میں جھیلتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موازنہ کرنا کسی کی انسلٹ کرنا ہے, موازنہ کرنا ایک ناشکری ہے. موازنے میں انسان کیا کرتا ہے؟ آپ نے وہ حدیث جو سنی ہے, ہم جس کو ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر کو دیکھو. یعنی کمپیئر نہیں کرو, کسی بڑے سے کمپیئر نہیں کرو, بلکہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر کو دیکھو. کیوں؟
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دو کہ یار اس کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، قطعی نہیں. ہمارا مذہب ہمیں کبھی بھی جھوٹی تسلیاں نہیں دے گا. آگے اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، تاکہ جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں تم اس کی تحقیر نہ کرو، کمتر نہ جانو، یعنی بالکل ناشکری نہ کرو. جب آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، در حقیقت آپ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، اور ناشکرے پن کا عذاب ہمیں جھیلنا پڑتا ہے. کچھ کر لیں، لا محالہ ہماری زندگی میں عذاب آتا ہے. ناشکری ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہیے. بالکل تو وجہ بتائیے آپ ذرا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کمپیئر کرنا صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ رشتوں کو کمپیئر کرتے ہیں، ہم ایون ماحول کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کس گھر میں پرابلم نہیں ہوتی، کہیں فائنینشیل پرابلمس ہوتی ہیں، کہیں ہیلتھ کی پرابلمس ہوتی ہیں، ریلیشنز میں پرابلم ہوتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں لڑکیاں بعض دفعہ اپنے گھر سے جب آتی ہیں تو انہیں گھر میں فائنینشلی پرابلمس بھی ہوتی ہیں، ریلیشنس میں بھی پرابلم ہوتی ہے. لیکن جب وہ سسرال آتی ہیں تو ایسے پریٹینڈ کرتی ہیں جیسے پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو اس طرح ہوتا تھا، ہم تو اس طرح رہتے تھے. وجہ ایک بڑی مثال دیتی ہیں، اچھی مثال ان کے بعد دال چاول والی مثال دینا. دال چاول والی. یہ میں اپنے گھر میں خاندان میں بیٹھ کے کئی جگہ مثال دے چکی ہیں، مجھے اچھی لگتی ہے ان کی مثال، بہت ریلیونٹ ایگزامپل ہے اس جگہ. ہماری فیملی میں ایک خاتون ہیں، تو ان سے بات ہوئی، میری دور کی میری رشتہ دار ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ جب میں شادی ہو کر آئی ہوں نا تو ان لوگوں کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں تھی، تمیز ہی نہیں تھی. تمیز ہی نہیں تھی. تم یہ سوچو کہ انہیں کھانے تک کا سینس نہیں تھا. میں حیران رہ گئی. میں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگی کہ جب میں شادی ہو کر آئی ہوں فرسٹ ٹائم میرے گھر میں دال چاول بنے تو دال لا کے رکھی گئی، پھر چاول رکھے گئے، سب نے کھانا شروع کر دیا. کہنے لگی میں انتظار کر رہی ہوں تو میرے شوہر نے کہا کہ بھائی تم بھی تو کھاؤ، تم کیوں نہیں کھا رہی؟ کہیں نہیں چٹنی بھی نہیں ہے، کباب بھی نہیں ہے، تو میں کیسے کھاؤں؟ کہنے لگی تو کباب کون بناتا ہے دال چاول کے ساتھ؟ چٹنی نہیں بنائی امی نے آج، دال چاول تو کھاؤ تم. تو وہ کہنے لگی کہ میں تو حیران رہ گئی کہ ان لوگوں کو سینس نہیں ہے کہ اگر دال چاول بنے ہیں تو دال چاول چٹنیاں ہوتی ہیں، شامی کباب ہوتے ہیں، پاپڑ ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے پورا دال چاول کا. یہ کیا خالی دال چاول بنا کے رکھ دیے؟ اور ان کے نزدیک کیا تھا کہ اتنا اچھا کھانا ہم نے اس کے سامنے رکھا، دال چاول ایک بہت مزیدار چیز ہے، لیکن اتنی ناشکری تربیت کی ان کے ماں باپ نے کہ اتنی اچھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی، یہ لوگ اس کی ناشکری کر رہے ہیں. یہ تو بڑے ناشکرے لوگوں میں ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی. یعنی بہو ہم بڑے ناشکرے گھر سے لے کر آ گئی کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی. لوگ ترس رہے ہوتے ہیں اچھے کھانے کے لیے، گرما گرم چاول آئے ہیں، دال آئی ہے، منہ میں پانی آ گیا ہے. ویسے ان کو بڑی پسند ہے دال چاول، اسی لیے مجھے مثال بھی یاد رہتی ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کمپیئر کریں گے چیزوں کو تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. اب لا محالہ کمپیئر کرتے ہوئے اب ناشکری کر رہے ہوں گے نا، اور رشتے جو ہے اسی طرح سے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اپنی بیٹیوں کو سمجھائیے کہ کمپیئر قطعی نہیں کریں، کسی بھی حوالے سے نہیں کریں، اور پازیٹیو چیزوں کو فوکس کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ ریلیشن اچھا ہونا شروع ہوئے گا، زندگی سکون میں گزرے گی. بالکل. اور یہ شکر ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو کمپیئر نہیں کرنا، خوشی خوشی ایسا کرنا ہے. نئی چیزوں کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، نئی چیزوں کو انجوائے کرنا ہے. جو چینج آپ کو ملا ہے اس گھر کے اندر جس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں، اس کو آپ انجوائے کرنا شروع کریں. بہت سی جگہوں پہ غصہ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی غصہ کرتا ہی نہیں تھا، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کی گروتھ بھی کمپرومائزڈ ہو، وہاں پہ آپ کی لرننگ کمپرومائزڈ ہو، آپ نہیں سیکھ رہے ہو نئی چیزیں، یا غصے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ نہیں سیکھ سکتے. بالکل. تو بہت ساری لڑکیاں پھرتیلی جاتی ہیں شادی کے بعد، ان کو ایسا سسرال ملتا ہے. یہ شاید میری طرف تھا. یہ پہلے سلو کام کرتی تھی، ہمارے گھر میں کام بہت فاسٹ ہوتا تھا. تو ابھی بھی ہماری امی بہت فاسٹ کام کرتی ہیں. تو اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ لوگ تو اتنے تیز کام کرتے ہیں یا مجھے اتنا ٹف ماحول ملا ہے. نہیں، انہوں نے اس کو ایک اپورچونیٹی سمجھا اور اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیا، تو ان کے کام کم وقت میں زیادہ ہونے لگے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو اپنے خلاف لے رہے ہیں یا اپنے حق میں لے رہے ہیں. تو سمجھدار جو خواتین ہوتی ہیں وجیہ کی طرح وہ اپنے حق میں لے لیتی ہیں. آج میری تعریف ہو رہی ہے. برابر کر لیں گے. تو نیکسٹ آ جائے ذرا. جی بالکل. تیسری بات کیا سکھانی ہے اپنی بیٹیوں کو؟ امید نہ رکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے تب زیادہ خراب ہوتے ہیں، بہت زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ اب ہم شادی ہو کے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، شوہر ہمیں کیا مل رہا ہے، وہ کیا کر دے گا ہمارے لیے. بعض دفعہ شوہر بہت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں نا. تو بعض دفعہ شوہر بہت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اچھا جب ہم مائیں ہماری سمجھاتی بھی ہیں تو سمجھاتی بھی یہی ہیں کہ بھائی امید مت رکھنا کسی، جو کرنا اللہ کے لیے کرنا اور اللہ پہ چھوڑ دینا. اپنے شوہر سے کوئی امید مت رکھنا، سسرال والوں سے کوئی امید نہیں رکھنا.
دیکھیں بعض دفعہ چیز نیگیٹو ہو جاتی ہے. ہمیں شوہر پہ غصہ کب آتا ہے, ہمیں کب لگتا ہے یہ کہ یہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اترا, جب ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی کام کہا, اس نے ہمارے کام نہیں کیا, یہ سے میری بات نہیں سنی, یہ سے مجھے اہمیت نہیں دی, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو, تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے یا یہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہا ہے. تو پھر ہم تسلی دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں بس ٹھیک ہے, میں تو جو کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, مجھے اپنے شوہر سے کوئی توقع ہی نہیں ہے, مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں ان سے. اس سے کیا ہوگا, اس سے نقصان ہوگا آپ کا, آپ سیلف پیٹی کا شکار ہو جائیں گی, آپ طرز کھائیں گے خود پہ, آپ کا ریلیشن خراب ہوگا. اور آپ کو ایسے موقع پہ کرنا کیا جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے شوہر نے آپ کی بات نہیں سنی ہے یا آپ کو امپورٹنس نہیں دی ہے, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے شوہر نے کب کب آپ کے لیے اچھا کیا ہے. اگر آپ اس طرح سوچیں گی کہ چلو ٹھیک ہے ابھی انہوں نے میری بات نہیں مانی لیکن اتنی باتیں مانتے بھی تو ہیں میری, ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے اتنی امپورٹنس نہیں دی لیکن ہمیشہ رکھتے تو آگے ہی ہیں نا, اپنے ساتھ کھڑا رکھتے ہیں مجھے یا میری بات مانتے ہیں. اگر آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں گی تو آپ کو خود بخود آپ کی امیدیں اس لیول تک نہیں جائیں گی جہاں تک پہنچی ہوئی ہیں, اور آپ شکر ادا کریں گی. اور دیکھیں امیدوں پہ تو کوئی پورا نہیں اترتا نا کسی کی بھی, کہ 100% اتر جائے پورا. آپ سے بھی تو کتنی امیدیں ہوں گی آپ کے سسرال والوں کو, آپ کے شوہر کو, تو آپ بھی تو پوری نہیں اتری ہوں گی ان امیدوں پہ. بالکل. اچھا, اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو ویسے اللہ پہ اب جو ہے وہ اللہ سے توقعات رکھیں گے, یہ بات کہتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے لوگ بڑے نیگیٹو ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میری ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے ہیں اور میرا دل مطمئن نہیں ہے, میں خوش نہیں ہوں, پرسکون نہیں ہوں. رکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے امیدیں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے ہی کون جس سے امیدیں رکھی جائیں. انسانوں سے امیدیں نہیں رکھی جا سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بے فکر ہو جانا, بالکل پرسکون ہو جانا, اور صرف اللہ تعالیٰ سے توقعات رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کی توقعات پوری کرواتا ہے انسانوں سے ہی ہے. مزیدار بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھول دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے دے رہا ہوتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ سارے راستے جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ذریعے ہوتے ہیں. تو واقعی میں آپ امید اللہ تعالیٰ سے رکھیے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے شریک حیات, آپ کے گھر والے, سسرال والے, باقی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آپ کا مکمل طور پہ مطمئن ہو. آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور دل آپ کا بے چین ہے, تو آپ اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. واقعی میں اللہ پہ بھروسہ کیجیے, اور آس پاس کے لوگوں سے خود بخود انسان کی ایکسپیکٹیشن بن جاتی ہیں, اور اگر وہ پوری نہ کریں تو پریشان نہ ہو. آپ سوچیں کہ یار میں بھی تو کتنی ساری ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کرتی ہوں یا نہیں کرتا ہوں, تو میرے بچوں سے مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, میرے گھر والوں کی کیا ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے عبادت کے حوالے سے, میں دن بھر میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو اگر اس سے ہو رہی ہیں تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے. آگے بڑھیے, پرسکون رہیے, صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیے. جی بجے. بالکل. اور چوتھی اور اہم بات اور آخری بات, جو مل رہا ہے اس کو فوکس کریں. ہم غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں, جو نہیں ملتا ہے نا ہم اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, جو ملتا ہے اس کو فوکس نہیں کرتے. یعنی آپ کی شادی شدہ زندگی سے آپ کو کیا فائدے ہو رہے ہیں, کیا مل رہا ہے آپ کو, آپ اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں, اور جو نہیں مل رہا اس کو آپ فوکس کر لیتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ خواتین کو ساس سے پرابلمس ہوتی ہیں. اب ساس کی پرابلم ایک طرف رکھیں گے, ساس جو آپ کو سنا رہی ہیں, جو کہہ رہی ہیں, اور جو آپ کو فائدے مل رہے ہیں سسرال سے ان کو ایک طرف رکھیں آپ, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا فوکس کہاں پر ہے. جیسے آپ کو میں اس وہ ایک ایگزامپل سمجھاؤں کہ میری ایک کلائنٹ ہیں, ان سے بات ہوئی میری, وہ کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں اپنی ساس سے, میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے باتیں سناتی ہیں, کسی بات پہ کچھ کہہ دیں گی, خوشی نہیں ہوتی ہے مجھ سے وہ. تو بھائی اب یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ساس جو ہیں وہ سنا دیتی ہیں, کہہ دیتی ہیں, ایسی ہی ہوتی ہیں. سب گھر کی بڑی ہوتی ہیں نا, جس طرح اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کہہ دیتی ہیں, اس طرح بہو کو بھی کہہ دیتی ہیں. چاہے لڑکے کی ساس ہو یا لڑکی کی ساس ہو. نہیں, لڑکیوں کو پھر بیچاری فور لحاظ کر جاتی ہیں. لیکن چلیں, یہ ساس کا جو مسئلہ ہے یہ تو عام مسئلہ ہے نا. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا چلیں, اب اس کا حل تو ہم کوئی نکال کے دے سکتے نہیں ہیں, آپ کی ساس کو سمجھا سکتے نہیں ہیں, آپ کو ہی ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ ہے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سے شادی کرنے کے بعد یہ بڑا فائدہ مجھے حاصل ہو گیا. وہ کہنے لگی میں اکلوتی ہوں, نہ میرا کوئی بھائی ہے, نہ میری کوئی بہن ہے, میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے, میرے والد اکیلے رہتے ہیں, پیچھے ہی گلی میں ان کا گھر ہے. تو میرے شوہر ہیں وہ پورا خیال رکھتے ہیں ان کا, بلکہ بعض دفعہ وہ ان کے پاس رک بھی جاتے ہیں, ان کی میڈیسنز کا, ان کے علاج کا, ہر چیز کا پورا خیال رکھتے ہیں. میں اپنے والد کی طرف سے بے فکر ہو گئی ہوں اپنے شوہر کی وجہ سے. میں نے کہا آپ سوچیں ذرا
کہ آپ کہہ رہی ہیں اپنی ساس سے پریشان ہوں، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہی ہیں کہ اپنی ساس کی 4 باتیں برداشت کر لینے کے بعد آپ کو انعام کتنا بڑا مل رہا ہے. اگر آپ کی شادی نہیں ہوتی ان سے، آپ کو یہ ساس نہ ملتی، یہ شوہر نہ ملتا، کوئی اور شخص ملتا، شاید اس کی ماں نہ ہوتی، نہ ہو تو اس کے بہن بھائی وہ بھی اکلوتا ہوتا، لیکن وہ آپ کے باپ کا بھی خیال نہیں رکھتا. پھر آپ کہاں کھڑی ہوتی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ یقین کریں سیکنڈوں میں ان کی سوچ بدل گئی. اس کے بعد دوبارہ کال آئی، کہنے لگی میم آپ یقین کریں اب مجھے اپنی ساس کی کوئی بری لگتی ہی نہیں ہے، صرف ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوتی اور ہے. دیکھیں جب آپ کو ساس کی باتیں بری نہیں لگیں گی، آپ ان کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ریلیشن اپنے ہسبینڈ سے اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل تو آپ کو وہ زیادہ فیور کرنا شروع کر دیں گے. ان جنرل ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ. ہم انسان اچھے ہی لوگ ہیں، ہم برے نہیں ہیں. اور جب سامنے والا ہمیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا، جب ہم سامنے والے کے مزاج آشنا بن جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہیں بڑھ کے دینا چاہتا ہے. انسان آپ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا، انسان کی خواہش یہ نہیں ہوتی مجھے زیادہ مل جائے. انسان کو خوشی دے کر ملتی ہے. مجھے خوشی کسی کو خوشی پہنچا کر ملتی ہے. بالکل تو ایسے اگر ہی ہے. ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ہمارے شریک حیات جو ہیں، اگر ہم نے ان کو خوشیاں پہنچانا شروع کر دیں تو ہمارا ریلیشن مضبوط ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیں پہلے سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھیں گے، پہلے سے بڑھ کر ہمیں دیں گے. جی وجیہ. بالکل ابھی آپ یہ ساری بات کہتے ہیں، اس بات کے دوران مجھے ایک ڈرامہ یاد آ گیا، ہم ٹی وی کا دور شہوار. جن کو یہ ویڈیو سمجھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے اور ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ ڈرامہ دیکھ لیں دور شہوار. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ماں کے ساتھ وہی ایک شخص تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا تھا، اور اپنی بیٹی کے معاملے میں کیسا تھا. تو جو لڑکیاں کمپیئر کرتی ہیں نا، میں پھر سے آؤں گی کمپیئر والی ٹاپک کی طرف، یہ جو کمپیئر کرتی ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں گی اور ان کی زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلو ان دونوں ساتھ دیکھیں گے ڈرامہ. اچھا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ نہیں میں نے مزہ شاید آئے تھوڑا سا گا. دیکھا ہے، تھوڑا سا دور دیکھا تھا میں شہوار نے. صحیح صحیح صحیح. مجھے بھی اچانک یاد آیا. سمینا پیر زیادہ کا نا. بالکل بالکل سمینا پہ ہاں یاد ہاں آیا. ہاں ہاں یاد آ گیا. صحیح ہے نا، دیکھیں گے ساتھ دوبارہ. میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. خیر چلیں تو ناظرین، پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اب ہمارا ٹاپک تو مکمل ہو چکا ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. آپ اپنے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا اپنی رائے کا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اس کے علاوہ اگر ہماری آپ کتابیں لینا چاہتے ہیں، شکریہ پرورش اور تربیت، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم اپنی لائف میں بچوں کے حوالے سے، میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو آپ ہم سے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.